عزیزہ محمد مصباح الحق کو دعوت دے رہا ہوں۔ یہ بچہ بہار کا رہنے والا ہے، اسی مدرسے کا طالب علم ہے۔ میں اس بچے کو پروگرام کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ بچہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ مصباح الحق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنکر۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی گئی جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہی۔ بارگاہ عزت میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار گئے، اس کے اسباب و وجوہات کیا گئے، ان سے مقابلہ کرنا اور دفاع کی کیا تدابیر گئے، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا، ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشواری نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سردست دور حاضر کے بعد شدید فتنوں کا ادمانر اور بعد کا تفصیل ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، وہ اسباب کے جنہوں نے معاشرے کے بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن افت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے سبلی عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پر گندے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، غیر مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو تفریحات میں وقت کو ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فواحشات اور حیاسوز مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سنیما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، ننگے سر گھومنا پھرنا، گلا بازو اور پیٹ کا کھلا رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کالج میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصاویر کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہے۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو میں نہ چاہتے ہوئے بعض شدید فتنوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اولاً اس فتنہ کا تذکرہ کیا چاہیے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا، جسے لوگ سنیما سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا، ناچو اور منہ کھول کر غیر کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا، اونچے اور بڑے درجے کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم وغیرہ اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا یہ ممکن تھا ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سنیما ہے جہاں مردوں اور عورتوں کے گول نظر آتے ہیں۔ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے عورتوں کو بے پردہ رہنا دیں، تاکید کے ساتھ ان کو پردہ کی تعلیم دی جائے، کالجوں میں بے پردہ تعلیم حاصل کرنے سے اپنے بچوں کو روکا جائے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے احوال ان کے سامنے رکھے جائے، ڈنکے کی چوٹ جلسوں اور دینی محفلوں میں اس پر زور دیا جائے، نیک اور باپردہ خواتین کی زندگی ان کے سامنے رکھی جائے۔ محترم حضرات، آج کے پرفتن پر آشوب دور میں چاروں طرف فساد کا ماحول ہے، برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، چاروں طرف شیطانی جال پھیلے ہوئے، در دیوار سے گانے بجانے کی شیطانی آوازیں فضا میں تعفن پیدا کر رہی ہے، شیطان عظیم انسانیت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کرنے کے لیے تن کی باتیں لگا رہی ہے، سنیمال فواحشات سے مزید ہے اور عورتیں بن سور کر بے پردہ کھلے مہار سڑکوں پر گھوم رہی ہے، بدنظری عام ہے، زنا کوری اور بدکاری جیسے بھیانک جرائم کی طرف میلان ہے، دکانوں مکانوں صحراؤں بیابانوں میں حکم شہر کا جنازہ نکل رہا ہے، قاتل و گمراہ فرقے مسلمانوں کے عقائد پر ڈاکہ زنی کی کوشش کر رہی ہے، الغرض بے حیائی اور برائی کا بازار گرم ہے، فضائے کائنات اپنی تمام آئینوں کے باوجود ماتم قدم بنتی جا رہی ہے۔ دوستو، آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں
کے تعدم حضرات نظام کی پاسبانی کرے گے اور ایک ایسا عالی معاشرے کی تعمیر کرے گے جو انسانیت کو ظلمت و تاریخ گھڑا توپ اندھیریوں سے نکال کر اپنے خالق و مالک سے معین مددگار ثابت ہو. دعا کیجئے کہ خدائی تعالی ہمارے معاشرے میں جو بھی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو دور فرمائے اور ہم سب کو اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے اور ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.